السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ آن پاکستان کی ایکسرسائز سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم گلاسری، سینونیمز، چوز دا میننگ، ایم سی کیوز، چوز دا کریکٹ آپشن، چوز دا کریکٹ ایڈیم اور پروورب، چوز دا کریکٹ کنجنکشن سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ورڈز، اس کا اردو ترجمہ ہوگا، ساتھ ساتھ تین سینونیمز ہوں گے۔ یہ سینونیمز ایگزام کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس آپ ان کی اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ اس میں ہے پہلا بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع۔ اس کے ساتھ ساتھ تین سینونیمز دیے گئے ہیں، آپ ان کی صحیح طریقے سے تیاری کریں۔ ڈائیورسٹی، تنوع۔ گلیشیئر، گلیشیئر سے متعلق۔ ہیبیٹیٹ، قدرتی مسکن۔ انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ۔ میٹیگیٹ، شدت کم کرنا۔ پریسپٹیشن، بارش، برف باری۔ پروجیکشنز، اندازے، پیش گویاں۔ اسکیرسٹی، قلت، کمی۔ سسیپٹیبل، آسانی سے متاثر ہونے والا۔ سسٹینیبل، پائیدار۔ اربنائزیشن، شہری آبادی میں اضافہ۔ ولنریبلٹی، کمزوری، خطرے کا شکار ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ نمبر بی ہے چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ کوشچن۔ نمبر 1، وچ آف دا فالوئنگ is a primary reason for Pakistan's vulnerability to climate change۔ درج ذیل میں سے کون سا سبب ماحولیاتی تبدیلی کے مقابلے میں پاکستان کی کمزوری کی بنیادی وجہ ہے؟ اس کا آپشن صحیح ہے بی، جیوگرافک ڈائیورسٹی، جغرافیائی تنوع۔ نمبر 2، واٹ از دا میجر افیکٹ آف گلیشیئر میلٹنگ in Pakistan as mentioned in the text۔ متن کے مطابق پاکستان میں گلیشیئر پگھلنے کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے سی، ریڈیوسڈ واٹر اویلیبلٹی، پانی کی دستیابی میں کمی۔ نمبر 3، which city in Pakistan is particularly affected by rising temperatures and heat waves۔ پاکستان کا کون سا شہر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ ویوز سے خاص طور پر متاثر ہے؟ اس میں ہے، اس کا آنسر جو ہوگا بی، کراچی۔ نمبر 4، which steps has Pakistan taken to address the risk of گلیشیئر میلٹنگ؟ گلیشیئر پگھلنے کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کون سا قدم اٹھایا ہے؟ اس کا آپشن جو ہے صحیح وہ سی ہے، سی، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، GLOF پروجیکٹ، گلیشیئر جھیلوں سے سیلابی منصوبہ۔ نمبر 5، which areas are being threatened by the rising sea levels in Pakistan؟ پاکستان میں کن علاقوں کو سمندر کی سطح بلند ہونے سے خطرہ لاحق ہے؟ اس کا آپشن جو صحیح ہے وہ ہے سی، سی، کوسٹل ریجنز، ساحلی علاقے۔ ایچ ہے چوز دا کریکٹ ایڈیم اور proverb to complete each sentence۔
Number 1, I know the task is hard, but you will have to face it bravely and do it. میں جانتا ہوں یہ کام مشکل ہے، لیکن تمہیں ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہوگا. فیس اٹ بریولی، ٹھیک ہے نا. اس کا جو ہے نا آپشن نمبر 1 ہے. اس کا پروورب، اس کا میننگ بھی دیا گیا ہے ساتھ، یعنی کہ دیکھیں اب اس کا آپشن جو بنے گا اے، بائٹ دا بلٹ، مشکل کو ہمت سے برداشت کرنا. اب دیکھیں نمبر 2، ہی انویسٹڈ آل ہز منی ان ون کمپنی، ہی ریئلی ٹک آ بگ رسک. اس نے اپنی ساری رقم ایک ہی کمپنی میں لگا دی، یعنی اس نے بڑا خطرہ مول لیا. اس کا جو آپشن ہے بی صحیح ہے. پٹ آل ہز ایگز ان ون باسکٹ، سارا دار و مدار ایک ہی جگہ رکھنا. نمبر 3، شی آلویز ارائیوز ارلی اینڈ گیٹس دا بیسٹ سیٹ، وہ ہمیشہ جلدی پہنچتی ہے اور بہترین جگہ حاصل کر لیتی ہے. اب اس کا آپشن جو صحیح ہے، ٹھیک ہے، نمبر سی، دا ارلی برڈ کیچز دا وارم، جو جلدی کرتا ہے وہ فائدہ پاتا ہے. آگے دیکھیں نمبر 4، وی مسٹ بی پیشنٹ وائل بلڈنگ دس بزنس، آفٹر آل سکسیس ٹیکس ٹائم. ہمیں اس کاروبار کو بناتے وقت صبر کرنا ہوگا کیونکہ کامیابی وقت لیتی ہے. اس کا آپشن بی صحیح ہے. روم wasn't built in a day، بڑے کام وقت لیتے ہیں، یعنی سکسیس ٹیکس ٹائم. نمبر 5، he kept quiet during the discussion because he didn't want to create trouble. وہ بحث کے دوران خاموش رہا تاکہ وہ مسئلہ کھڑا نہ، کیونکہ وہ مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا. اب یہاں پہ آپشن اس کا ہوگا سی، لیٹ سلیپنگ ڈاگس لائی، غیر ضروری مسئلہ نہ چھیڑنا، یعنی کہ مسئلہ کھڑا نہیں کرنا. ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ٹربل. چلیں آگے دیکھتے ہیں. نمبر جی ہے اس کا، چوز دا کریکٹ کنجنکشن ٹو کمپلیٹ ایچ سینٹینس. نمبر 1، آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے لانگر، خالی جگہ ہے. آئی ہیڈ ٹو کیچ دا لاسٹ بس، میں زیادہ دیر رکنا چاہتا تھا. یہاں پہ جو آپشن آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے یوز بٹ، لیکن آئی ہیڈ ٹو کیچ دا لاسٹ بس، لیکن مجھے آخری بس پکڑنی تھی. اب یہاں پہ آپشن بٹ استعمال ہونا ہے. اب دیکھیں یہ بٹ کیوں آیا ہے، یعنی کہ دو متضاد خیالات کو جوڑنے کے لیے بٹ استعمال ہوتا ہے. یہاں رکنا یعنی کہ کیا ہے، اسٹے، رکنا. یہاں یعنی کہ رکنا چاہنا اور بس پکڑنا ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہیں. رکنا بھی ہے اور بس پکڑنا بھی ہے، یعنی کہ دو خیالات ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دو خیالات جب ملتے ہیں، یعنی دو متضاد خیالات، تو وہاں پہ آپ نے بٹ یوز کرنا ہے. آگے دیکھیں نمبر 2، ہی کین کم ود اس، ایف یوز ہوگا ادھر. ہی فنشز ہز ہوم ورک، وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اگر وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر لے. یہاں پہ شرط ہے، یعنی کہ اف جو ہے نا شرط یعنی کنڈیشن ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اف سی آپشن صحیح ہوگا. یہ کنڈیشن ظاہر کر رہا ہے. اف مطلب ہوتا ہے اگر.
اب یہاں پہ if کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ آگے ہے شرط استعمال ہوئی ہے، ہی فنیشز ہز ورک، یعنی کہ ہی کین کم ود اس، وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، شرط یہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ کنڈیشن لگی گئی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ if یوز کرنا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے، یہاں پہ دیکھیں علی ہے، خالی جگہ ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور کیا ہے ادھر، یہاں پہ آپ نے پہلی خالی جگہ میں ایدر لگے گا، دوسری میں علی کے بعد اور لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ احمد ول اٹینڈ دا سیمینار، یا تو علی یا احمد سیمینار میں شرکت کرے گا۔ اب دیکھیں ایدر کا مطلب ہے یا تو، اور یا، ڈی آپشن اس کا صحیح ہے۔ ادھر اور دو میں سے ایک کے انتخاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ ہے علی ہے یا تو احمد کی بات ہوگی، یعنی کہ ایک شخص کے لیے۔ اس جملے میں صرف ایک شخص آئے گا، یا تو علی آئے گا یا احمد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپشن صحیح ہے وہ ہے ڈی۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ دا میچ واز کینسلڈ، دا آڈینس واز ڈسپوائنٹڈ، میچ منسوخ کر دیا گیا اور شائقین مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ آپ نے اینڈ یوز کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آپشن اے جو ہے صحیح ہے۔ اینڈ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اینڈ یعنی کہ اس لیے استعمال ہوا ہے، دو متعلقہ باتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اینڈ دو متعلقہ، یہ اور بات اور یہ دو باتیں ہیں۔ میچ منسوخ ہونا یعنی کہ میچ کینسل ہونا، اور اس کے بعد ہے مایوسی، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پہ کیا لگے گا؟ اینڈ استعمال ہوگا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 5 میں ہے، خالی جگہ ہے، یو ایکسپلین اٹ کلیئرلی دے وونٹ انڈرسٹینڈ، جب تک تم اسے واضح طور پر نہیں سمجھاؤ گے وہ نہیں سمجھیں گے۔ یہاں پہ یعنی کہ انلیس، جب تک نہیں کا میننگ دیتا ہے یہ۔ یہاں پہ آپشن جو ہے سی صحیح ہے۔ انلیس کیا کرتا ہے؟ منفی شرط ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ نہیں کے میننگ دیتا ہے، یعنی واضح وضاحت نہ ہوئی تو سمجھ نہیں آئے گی، یعنی کہ جب تک یعنی کہ تم اسے واضح طور پر نہیں سمجھاؤ گے، یعنی کہ یہاں مطلب یہاں ہو رہا ہے کہ واضح طور پر جب تک اسے آپ وضاحت نہیں کریں گے تو اسے سمجھ آنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے، آپ نے انلیس یوز کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔